دیا, میں بیٹھتی ہوں بس. اب آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ میں سینٹر ملاد اور کیمرہ ہلے نہ کہ ملاد پہ آئے ہوئے ہیں. ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے زیادہ اور کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ درس شروع کرتے ہیں, اور ایک دفعہ میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں پلیز. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما. نہیں, درس کے دوران انشاءاللہ جو بعد میں آئے وہ آرام سے جہاں جہاں جگہ ملے بیٹھتے جائیں, اور انشاءاللہ درس کے بعد پھر ہم نعت پڑھیں گے, اور جو بھی نعت پڑھنا چاہیں موسٹ ویلکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما ربنا تقبل منا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثير والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. میں نے آپ کے سامنے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ کروں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گی. تو سبحان اللہ, آج ہم باجی کے گھر میں اکٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ انہوں نے ہمیں بلایا ہے اس مبارک مہینے میں جو رحمتوں والا ہے, جو سارے جہانوں کے لیے رحمتوں والا ہے, کہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس مبارک مہینے کی برکتیں ہم بانٹنے آئے ہیں. تو
سب سے پہلے اس محفل میں آنے کے لیے حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بھی کچھ لوگ کوئی قوم کوئی لوگ گروہ ایک کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ قرآن کے معنی بیان کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کے معنی بیان کرتے ہیں، تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العزت ان کا ذکر ان کے فرشتوں میں جو اس کے ارد گرد ہیں ان کے فرشتوں میں کرتے ہیں. اور سبحان اللہ، یہ گھر باجی کا اس طرح سے روشن ہے، آسمان والے اس گھر کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم دنیا میں ستاروں کو دیکھتے ہیں. یہ گھر چمک رہا ہے نور سے، اور اس جہاں سے نور نکل رہا ہے اور عرش اعظم تک جا رہا ہے. اور اللہ پاک سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ پروردگار تیرے دوسرے گھروں سے یہ گھر کیوں منفرد ہے، اس سے نور کیسے آ رہا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس گھر میں میری بندی نے میرے ذکر کی محفل سجا رکھی ہے. اور سبحان اللہ، اللہ پاک فرشتوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ جانے کتنی تعداد میں اس سے بہتر محفل سجاتے ہیں. فرماتے ہیں اے میری بندی، جب تو اپنے دل میں مجھے یاد کرتی ہے تو میں بھی تجھے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب تو ایک محفل میں میرا ذکر بلند کرتی ہے، میری بڑائیاں بیان کرتی ہے، میری تعریفیں کرتی ہے، تسبیحات کرتی ہے، تو میں تجھ سے بہتر محفل سجاتا ہوں اور اس میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم کیا اور ہمارے پروردگار کی شان یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا ذکر اپنی مجلس میں کر رہا ہوں. تو اس سے بڑی شان کیا ہے؟ یہ ایک آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اور مومنات کے صفات کی جو ہے پوری جیسے سمندر میں کوزے کو بند کر دیا ہے. قرآن پاک میں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ ایک آیت میں ایک سطر میں اللہ رب العزت نے ہماری پوری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اس میں محفوظ کر دیا ہے. تو یہاں پہ یہ جو آیت ہے اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں، مسلمان بندوں میں کیا خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنے نفس کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ نے وسیع مغفرت اور بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. یہ تو تھا ان کا ایک آیت کا ترجمہ. تو سبحان اللہ، میں اس کی تفسیر بیان کرتی ہوں. حضرت ام المومنین جو ام سلمہ ہیں، ہماری ماں، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے جیسے ایک شکایت ہوتی ہے نا، تو وہ کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک میں مردوں کا تو بہت ذکر سنتے ہیں مگر عورتوں کا ذکر زیادہ نہیں آتا، عورتوں کو مخاطب نہیں کیا جاتا. مردوں کو مخاطب تو جگہ جگہ کیا جا رہا ہے مگر عورتوں کو کیوں نہیں مخاطب کیا جاتا؟ تو حالانکہ یہ نہ ہم مت سمجھیں کہ جہاں مرد مخاطب ہے وہاں وہ ہم کوئی ثواب میں پیچھے ہیں. ثواب میں برابر ہے، لیکن ایک جیسے محاورہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی ایسا کرے گا، تو بجائے اس کے کہ جو بھی کوئی ایسا کرے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی ایسا کرے گا اچھا ہے تو اچھا ثواب ہے، برا ہے تو اس کا انجام برا ہے. تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ صرف کرے گا صرف مرد کے لیے، یہ وہ سارے مومنوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن سبحان اللہ، وہ فرماتی ہیں کہ چند روز بعد میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے اس آیت کی تلاوت کی. یہ پہلی دفعہ جب نازل ہوئی ہے. تو فرماتی ہیں میں نے اپنے بالوں کو فٹافٹ سمیٹ دیا اور میں نے کان لگا دیے مسجد کی طرف اور میں نے یہ آیت سنی. تو یوں لگا جیسے میری جو شکایت تھی اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو شکایت بھی کس کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ کی. سبحان اللہ. اچھا، اب یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ان المسلمین، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. تو کیا فرق ہے مسلمان اور ایماندار میں؟ کیا فرق ہے؟ تو مسلمان ہے ہماری پہلی سٹیج. جب کسی نے شہادت دے دی اور دل سے یقین کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, تو وہ اگر نہیں بھی مسلمان اور وہ کہتا ہے میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں, تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا. اب انشاءاللہ مرتے دم تک, یا جیسے ہم پیدا ہوئے ہمیں کلمہ سکھایا اور ہمیں پتا ہم مسلمان ہیں, تو ہم مسلمان رہیں گے انشاءاللہ, سوائے اس کے کہ کوئی بدبخت اپنی زبان سے اقرار کرے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے, میں اسلام سے فارغ ہوں یا خارج ہوں, تو اس وقت وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. ادروائز اس کے اعمال کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں, وہ مسلمان ہی رہے گا. یہ فرق ہے. ایمان کا کیا ہے کہ جب جس کے دل میں ایمان ہے وہ برا کام نہیں کر سکتا, وہ گناہ نہیں کر سکتا. ہوتا کیا ہے کہ جب جہاں پہ فرما رہے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر سائبان کی طرح, جیسے سر کے اوپر سائبان ہوتا ہے, سائبان کی طرح گھومنا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان پھر اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو جب بھی چور چوری کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے. یعنی جب بھی مومن یا مومنہ گناہ کر رہی ہے تو وہ مسلمان تو ہے لیکن ایمان اس سے نکل جاتا ہے. ایمان دل میں ہوتے ہوئے کوئی گناہ نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان تو کوئی بھی جس نے کلمہ پڑھا اور اس نے کہا میں مسلمان ہوں, ساری زندگی چاہے وہ نہ نماز پڑھے, نہ روزہ رکھے, نہ زکوٰۃ دے, نہ حقوق اللہ ادا کرے, نہ حقوق العباد ادا کرے, رہے گا وہ مسلمان. اسے ہم کہیں گے فاسق, فاجر, گنہگار, جو بھی کہیں, مگر ہے مسلمان. لیکن مومن ہم نہیں کہہ سکتے. اگر پریکٹسنگ مسلمان, جو ایک مسلمان ہے وہ پریکٹس نہیں کر رہا اسلام کی, وہ اللہ کے حقوق نہیں ادا کر رہا, وہ اس کے بندوں کے حقوق نہیں ادا کر رہا, تو وہ پھر مومن کی شان میں نہیں آتا. مومن ہوتا ہے ایک ایکٹیو بلیور. سمجھ آ گئی ہے نا کہ جو ہم جب اپنی طاقت کے مطابق جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق, تو وہ مومن ہے. اور گناہ کرتے وقت ہمارا ایمان ہمارے دل سے نکل کے سائبان کی طرح اوپر رہ جاتا ہے اور گناہ سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ آ جاتا ہے اندر. تو یہ فرق ہوا مومن اور مسلمان میں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. تو فرما برداری تو الحمدللہ وہی ہے. فرما برداری صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نماز روزہ کریں یا جو بھی ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ حقوق ڈالے ہیں اللہ کے, وہ اس کے علاوہ جتنے بھی حقوق, جیسے ایک بیوی کی حیثیت سے ہم شوہر کی فرما برداری کر رہے ہیں, ایک ماں کی حیثیت سے ہم اپنے بچوں کی اچھی نگہداشت کر رہے ہیں, ان کی اچھی پرورش کر رہے ہیں, تو یہ ساری فرما برداری ہیں. کوئی گناہ سے رک جاتے ہیں تو یہ بھی فرما برداری ہے اور یہ بھی عبادت ہے. جو کام ہم اللہ سے ڈر کے نہیں کرتے تو وہ کیا ہے کہ وہ عبادت میں آ جاتا ہے. یہ ساری عبادات ہے. ایک عبادت تو وہ جو نماز روزہ کی شکل میں, اور ایک عبادت کے معنی ہے فرما برداری. تو فرما برداری میں جب بھی ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ یا رب کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, کہیں مجھ سے کسی کا دل نہ دکھ جائے, کسی کی بے عزتی نہ ہو جائے, کسی کو میں ذلیل نہ کر بیٹھوں, تو ناراض نہ مجھ سے ہو جائے, کیونکہ اللہ کے بندے ناراض ہو گئے تو پھر اللہ ناراض ہو گیا. تو یہ ساری عبادات میں ہے, تو یہ ساری فرما برداریاں ہیں. تو سبحان اللہ, ایمان کے بارے میں آپ کے سامنے, ایمان جو ہے ہر ایک کا لیول علیحدہ علیحدہ ہے. جتنا ایمان کسی کا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اللہ رب العزت پر یقین تو توکل مضبوط ہو جاتا ہے. تو بڑی پیاری میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرتی ہوں ایمان کی عظمت کے بارے میں, کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون نہیں جانتا ان کی عظمت اور ان کی صدق اور ان کا جذبہ ایمان, کہ جب وہ خلیفۃ المومنین بنے تو انہوں نے مصر فتح کیا. تو وہاں پر حضرت عمر بن عاص ان کو گورنر بنا کے مصر بھیجا. تو کچھ دیر کے بعد مصر والے ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین کے گورنر عمر بن عاص, یہ جو دریائے نیل ہے یہ ہر سال مدتوں سے ہماری یہ ایک رسم ہے کہ اس کو یہ سوکھ جاتا ہے اور صرف فصل کے بیجنے کے ٹائم پہ تھوڑا سا اس میں پانی آتا ہے, اور پانی تب آتا ہے جب ہم کسی ماں باپ کی اکلوتی اولاد, ان کی ایک بیٹی ہو اور وہ 12-13 سال کی ہو, باکرا کماری, تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے ماں باپ کو کچھ دے دلا کے راضی کر لیتے ہیں اور اس بچی کو لاتے ہیں, اسے دلہن بناتے ہیں, سجاتے ہیں اور اس کا گلا کاٹ کے تو اس دریا میں پھینکتے ہیں, اور جب خون جاتا ہے تو دریا بہنا شروع ہوتا ہے, اور پھر ہم فصلوں کو پانی دے لیتے ہیں, ہماری فصل پورے سال کی تیار ہو جاتی ہے, اس کے بعد دریا خشک ہو جاتا ہے. تو اب پھر دریا خشک ہے اور وہ مہینے آ رہے ہیں جب کہ ہم ایک بچے کو ذبح کر کے ڈالیں گے تو پانی آئے گا. انہوں نے کہا یہ تو انتہائی ظالمانہ رسم ہے, اتنی ظالمانہ رسم کہ دریائے نیل ہر سال ایک بیچاری بچی کو خون لیتا ہے اور پھر بہتا ہے.
آپ ہرگز ایسا نہیں کریں گے. اسلام ان ساری باطل اور گندی اور ظالمانہ رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ مہینے آ رہے بھی جائیں گے اور دریا خشک ہے. اب ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہاں پر اب ہم اپنی مرضی سے تو چلا نہیں سکتے اس ملک کو, تو ایسا کریں کہ یہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, ساتھ کے ملکوں میں چلے جائیں, ورنہ تو ہم بھوکے مار جائیں گے, فصل ہی نہیں ہوگی تو کھائیں گے کہاں سے. انہوں نے مائگریٹ کرنا شروع کر دیا. اب حضرت عمر بن عاص کو بڑا تردد ہوا. انہوں نے کہا اس طرح سے تو مصر خالی ہو جائے گا, اور پتہ پھر ہم نے کیا کہ جب لوگ ہی نہیں ہے تو ہم کس کو یہاں رکھیں گے, اور جب بجائی نہیں, خوراک ہی نہیں, تو کیسے رہا جائے گا. انہوں نے خط لکھا حضرت عمر بن خطاب کو مدینہ منورہ میں, اور لکھا کہ یہ یہاں کی داستان ہے, آپ مجھے بتائیں, میں نے منع کیا, آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اچھا کیا یہ برا. تو آپ نے جیسے ہی قاصد آیا اور آپ نے خط پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے, تو قاصد کو کہا اسے کہو تم نے بالکل صحیح کیا ہے, اور ایک خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, دریائے نیل کے نام عمر ابن خطاب کی طرف سے. فرماتے ہیں اے دریائے نیل, اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر تو بے شک نہ چل, اور اگر تجھے چلانے والا ہمارا جبار قہار رزاق رب ہے تو ہم اس رب سے التجا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری اور ساری کر دے. فقط واسلام عمر ابن خطاب امیر المومنین. خط کو فولڈ کیا, قاصد کو دیا اور فرمایا کہ لے جا اور ان کو دے, اور انہیں کہے کہ یہ خط دریا میں ڈال دے. جب وہ عمر بن عاص کے پاس خط گیا تو انہوں نے پڑھا, تو گئے اور انہوں نے خط ڈالا. صبح کے وقت یہ خط ڈالا گیا, اور سبحان اللہ دوپہر تک دریائے نیل 16 ہاتھ پانی سے بھر گیا, اور تب سے لے کے آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا. یہ ہوتا ہے ایمان کا جذبہ. یہ تھا وہ ایمان جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. سبحان اللہ, جو پکے اور سچے اور موتی کی طرح, اور مثال نہیں ملتی کہ کتنا پاکیزہ ایمان تھا ان کا. تو یہ سبحان اللہ, یہ ہوتی ہے ایمان کی بات. ہمارا ایمان جو ہے وہ لیول ہمارا بہت کمزور ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ صدقہ جو ہے, صدقہ کا کیا ہے. تو میں بڑی مجھے پیاری مثال لگی, میں پڑھ رہی تھی تو حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی زوجہ محترمہ ہیں, پھوپھو کی بیٹی ہیں, اور آپ کے نکاح میں تھی, تو وہ کیا کیا کرتی تھی, اور یہ ہم میں ہر ایک کر سکتی ہے. وہ کیا کیا کرتی تھی کہ ان کو دستکاری آتی تھی, وہ اپنے ہاتھوں سے دستکاری بھی کرتی تھی, اور کھالیں منگوا کے ان کو دھو کے ان کو رنگا کرتی تھی, پھر ان کو سیا کرتی تھی, اور وہ سی کے فوجیوں کو دیا کرتی تھی. اور اس کے بعد وہ کیا کرتی تھی کہ سود کاٹتی تھی, سود کاٹ کے تو فوجیوں کو دیتی تھی, اور پھر دستکاری کر کے لوگوں کو بیچتی تھی, اور جو پیسہ آتا تھا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی تھی. وہ ان کا یہی کام تھا کہ تھوڑا سا انہوں نے مطلب سونا, اور اس کے بعد مزدوری کرنی, اور مزدوری کر کے سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک قریب تھا تو بیویوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے 9 بیویاں تھیں, ہم میں سے کون آپ سے پہلے ملاقات کرے گی. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں لمبے ہاتھوں والی. تو اب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد جو تھا وہ بہت لمبا تھا, اور ہاتھ بھی بڑے لمبے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہم بیویاں جب اکٹھی ہوتی تھی تو ہم نے دیوار پہ اپنے ہاتھ رکھنے اور پھر ماپنا, اور سب سے لمبے ہاتھ حضرت سودا کے نکلنے, لیکن سب سے پہلے جو وصال ہوا ہم میں سے وہ حضرت زینب کا تھا. تو فرماتی ہیں جب وہ فوت ہوئی تو میں احساس ہوا کہ آپ کا مطلب کیا تھا. لمبے ہاتھوں سے مراد تھا کہ وہ صدقہ کرتی ہیں, ان کے ہاتھ بہت سخی ہے, وہ جوڑ کے نہیں رکھتی, وہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو ایبلٹی ہے, اور کچھ بھی نہیں تو ہم چھوٹی موٹی مزدوری کر لیں, 1-2 بچہ گھر میں رکھ لیں, اس کو دیکھ لیں, جو ہم میں قابلیت ہے وہ کریں, اور کچھ پیسے بنائیں اور پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اپنے لیے ذخیرہ آخرت کریں. تو کتنی خوبصورت یہ بات ہماری ماں نے ہمارے سامنے ایک مثال پیش کی ہے کہ ہماری ماں ہو کے ام المومنین ہو کے مزدوری کرنے میں وہ کوئی آر نہیں سمجھتی تھی, تو انہوں نے ہاتھوں کی مزدوری کر کے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے کون نہیں واقف. سبحان اللہ, اتنا صدقہ کیا کرتے تھے کہ جب ایک دن ان کے خدمت میں 1,00,000 درہم آئے, چاندی کے سکے ہوتے تھے, تو روزے سے تھی, تو جب آئے تو اپنے حجرے میں ڈلوا دیے, اور وہ کمرہ بھر گیا سکوں سے. تو آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ ذرا پیڑا لاؤ, اوپر بیٹھ گئی, اور جو کرتا پہنا ہوا تھا اس میں کتنے ٹانکے لگے ہوئے تھے. تو آپ نے بانٹنے شروع کر دیے, سارا دن بانٹے. شام کو جب روزہ کھولنے لگی تو کنیز نے کہا کہ آج سارا دن خیرات ہوتی رہی ہے, اگر 2 درہم ہمیں بھی دے دیے ہوتے تو ہم گوشت منگوا لیتے, اور اس وقت میں اور آپ روزہ, اور کنیز کا بھی روزہ تھا, تو ہم دونوں ذرا گوشت سے شوربے سے کھول لیتی روزہ.
تو آپ کو بڑا برا لگا. آپ نے فرمایا کہ جب میں لوگوں کو دے رہی تھی تو تو بھی آ جاتی, میں تجھے بھی 2 درہم دے دیتی, آپ مجھے تانے دینے سے کیا فائدہ. اور عاجزی کا یہ حال ہے سبحان اللہ, کہ کہا کرتی تھی کہ یا اللہ کاش میں کبھی پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی, کاش میں تنکا ہوتی, کاش میں غبار ہوتی, ہوا آتی اور مجھے اڑا کے لے جاتی. عبادت کا یہ حال تھا کہ پوری فقیر تھی ماشاءاللہ, بہت بڑی عالمہ تھی, ہر سال حج پہ جاتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ اور حاجیوں کو درس دیتی تھی. اور جب انتقال کا وقت آ رہا ہے, آج ہی ان کی سبحان اللہ ایسی ہے کہ انتقال کا وقت آ رہا ہے اور نزا کا عالم طاری ہے, تو حضرت ابن عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے آگے تعریف کرنی شروع کر دی. وہ کہنے لگے کہ اے ام المومنین, اے ہماری ماں, اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ, آپ کس قدر اللہ کے رسول کو پیاری تھی, آپ کس قدر سخی تھی, ان کی تعریفیں کرنے لگے. آپ پر جب تہمت لگی تو اللہ نے آسمان سے آپ کی برات اتاری, تو تعریفیں کرنے لگے. تو بڑی آپ نا بیزاری سی محسوس کر رہی تھی, مگر نساء کے عالم میں آپ اس سے انہیں تو کچھ کہہ نہیں سکتی تھی. اوپر سے دیکھا تو ان کے بھانجے آئے حضرت ابن زبیر جن کو انہوں نے پالا ہوا تھا, تو انہیں فرماتی ہیں اے بیٹے یہ ابن عباس ہے, انہیں کہیں کہ میری تعریف کرنا بند کر دے. مجھے اس وقت میری یہ حسرت ہے کہ کاش میں بھولی بصری ہو گئی ہوتی, مجھے کچھ نہیں کہ میری تعریفیں میرے منہ پہ کر رہے ہیں یا میرے اچھی مطلب گواہیاں دے رہے ہیں. اس وقت میری یہ تمنا ہے کہ اے کاش میں بھولی بصری ہو گئی ہوتی. تو آج سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میرا لباس ہے, اس کے نزدیک بھی نہ جانا. علم آ جائے, دولت آ جائے, کیا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت اگر میری نظر میں ذرا سی بھی ہوتی تو میں مچھر کا ایک پر کے برابر بھی اس دنیا کی میری نظر میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اگر تھوڑی سی بھی ہوتی, مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, تو کسی کافر کو میں پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتا. اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا, ڈر نہ ہوتا کہ جو مجھے نہیں مانتے ان کے کیونکہ ان کے لیے دنیا ہے, تو ان کو میں دنیا میں اتنا دوں کہ ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دوں, ان کے دروازے بھی سونے کے, فرنیچر بھی سونے کے, تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. لیکن تم نے کہنا تھا جو نہیں مانتے ان کے سونے کی سیڑھیاں, اور جو اللہ اللہ کرتے ہیں انہیں کیا. تو بندوں کے کفر کرنے کی وجہ سے کہ یہ ایمان سے نہ فارغ ہو جائے, تو میں نے ان کو اتنا ہی دیا ہے جتنا کہ ہمارا ایمان بھی قائم رہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا ہماری حقیقت کو, تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کی پرواہ نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی تو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک انگلی ڈالی سمندر میں اور وہ واپس آئے, تو جتنا پانی آپ نے فرمایا اس ناخن کے ساتھ آیا ہے, اتنی حقیقت بھی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی نہیں. جس کی دنیا کے بارے میں ہم اتنے فکر مند ہیں, اتنے ڈوبے ہوئے ہیں اس کی فکروں میں, اس کی پریشانیوں میں, ہائے مجھے فلاں فکر, مجھے رزق کی فکر, مجھے میرے بیٹے کی فکر, بیٹی, اور فکروں میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ جو آخرت کا گھر ہے اس کو سجانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں, اس کے لیے ہمارے پاس سوچ نہیں کہ ہم بیٹھے اور سوچے کہ میرا آخرت کا گھر کیسا ہوگا, میں نے کیا کیا ہے, میرا سرمایہ آخرت میرے پاس کتنا ہے, کتنا میرے پاس سفر تو سامنے کھڑا ہے. تو سفر کی تیاری کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر کی تیاری کرنے والے بنا دے. بعض دفعہ ہمارے پاس ہوتی ہے نا دولت, تو ہمیں غریبوں کا فکر نہیں ہوتا یا غریبوں کے لیول پہ ہم آ کے نہیں سوچتے کیونکہ ہمارا پیٹ بھرا ہوتا ہے. تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں کہ ایران کا شہر ہے خراسان. تو خراسان میں ایک رئیس تھا, رئیس مطلب جو کچھ رئیس تھے نا اس ملک کے بڑے بڑے نامور, ان میں ایک رئیس کا یہ قصہ ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور شام کا وقت ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کھانا سامنے سجا ہوا ہے. تو وہ کھانا کھانے لگا تو کسی نے صدا دی دروازے پہ کہ میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا دیا جائے. تو وہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سارا کھانا سمیٹو, پیک کرو اور اس کو جا کے ساحل کو دے آؤ. وہ کھانا سمیٹ کے جب دروازے پہ گئی تو دروازے پہ کھانا دے کے واپس آئی تو رونا شروع کر دیا. اس نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ یہ جو آیا تھا نا فقیر, یہ میرا پہلا شوہر تھا, اور یہ جو گھر ہے محل یہ ہمارا گھر تھا, اس کا گھر تھا اور میں اس کی بیوی تھی. اور ایک دن اسی طرح شام کا وقت تھا اور ہم کھانا کھانے بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازے پر صدا آئی. تو ایک سائل آیا, اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے دو, میں بہت بھوکا ہوں. تو میرا خاوند اٹھا اور اس نے اس کو بہت مارا.
इतना मारा पीटा के लहू लहान कर दिया और उसको घर से धक्के दे के निकाल दिया कि तेरी जुर्रत कैसे हुई कि हम खाना खा रहे थे और तूने हमें आके बेआराम किया है। तो उसके बाद कहती है कि हम अल्लाह ताला को ऐसा अल्लाह नाराज हुए कि हमारा रिस्क खत्म होना शुरू हो गया, घाटे पे घाटा, आखिरकार उसने सारे कारोबार ठप, उसने ये महल भी बेचा, मुझे तलाक दे दी, मैं अपने मैके चलेगी। और उसके बाद चंद महीनों के बाद तुम्हारा पैगाम गया और मेरी शादी होके आई। मैंने आज तक तुझे नहीं बताया कि यही महल था जिसमें मैं पहले रहा करती थी, यही हमारा घर था। तो उसने कहा, उस रईस ने कहा कि तुझे मालूम है कि जिसको मारा था तेरे शोहर ने चंद साल पहले, वो कौन था? उसने कहा नहीं, मैंने उसे नहीं देखा था। उसने कहा वो मैं था और जैसे ही मुझे तेरे खामद ने इतना मारा, मैं बहुत भूखा था और मैं रोता हुआ निकला, मेरे रब को तरस आ गया, मेरे रब की गैरत जोश में आई और मेरे रब ने मुझे जैसे मट्टी को हाथ लगाया वो सोना बनती गई। अल्लाह ताला ने चंद सालों में मुझे इस काबिल किया कि मैंने कहा मैं वही महल खरीदूंगा और तेरा खामद ये बेच रहा था तो मैंने उससे ले लिया। तो ये जिंदगी जो है ये एक पहिया है। इनका नसरीन का मैं प्रोग्राम देखा करती थी, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान को कभी भूलती नहीं। तो इनकी वो बात बहुत साल पहले इन्होंने टीवी पे की। इन्होंने कहा कि हमारी जिंदगी तकदीर जो है वो रुपया है, आज जो ऊपर है वो कल नीचे आएगा और आज जो नीचे है वो कल ऊपर जाएगा। तो ये वाकया बहुत ज्यादा यहाँ पे हमें बताता है कि वाकई जिंदगी जो है हमारा एक पहिया है और कभी भी जब हम ऊपर है तो ये ना सोचे कि कभी हम नीचे नहीं जाएंगे। हर अरूज को सवाल होता है, जवानी है उसको फना होना है, हर अरूज को सवाल है और जितना हम ऊंचे जाए उतने ही नीचे गिरते हैं। तो सुभान अल्लाह, ये दुनिया की जिंदगी तो चंद रोजा है, इसमें हमें ये नहीं करना कि हम इसमें ऐसे गरक ना होए, ऐसे ना हो जाए, डूब जाए कि यही डेस्टिनेशन है हमारी। ये डेस्टिनेशन नहीं, ये मंजिल मकसूद नहीं। हमारी मंजिल मकसूद तो हमारे रब की खुशनुदी है और परवरदिगार को खुशनुदियां छोटी छोटी बातों में इतने, सुभान अल्लाह। यहाँ हमने सदके का पढ़ा, यहाँ हमने खाशिईन का पढ़ा कि वो खुशू करते हैं, वो आज से कितनी प्यारी सिफतें अल्लाह ने बताई। वो रोजे रखते हैं, वो नमाजें पढ़ते हैं, वो जिक्र अल्लाह करते हैं। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब अल्लाह ताला से मिल गए तो किसी को ख्वाब में मिले और उन्होंने पूछा कि आपके रब ने आपके साथ क्या सलूक किया। तो उन्होंने कहा कि जब अभी मुसलमान भी नहीं हुआ था, मैं जवान था, नौजवान था, तो एक दिन मैंने देखा कि बच्चे चिड़िया को पकड़ के तो उसको तंग कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, तो मैंने उनसे चिड़िया छुड़ा के आजाद कर दी। तो मेरे रब ने कहा कि ऐ उमर इब्न खत्ताब, तेरी वो नेकी जो है हमारे यहाँ महफूज है। तुमने मेरे परिंदे को, मेरी मखलूक पे तरस खाया और उसे आजाद किया, उसके सिले तुझे बख्श दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब फौत हुए तो उन्हें वो किसी को ख्वाब में मिले तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने फरमाया मेरे अल्लाह ने मेरे साथ बड़ा प्यारा मामला फरमाया और मुझे बख्श दिया। और किस काम के सिले में? कहते हैं कि एक दफा सिलाब आया था और उसमें एक चूंटी तर रही थी, तो मैंने चूंटी को उठा के तो बाहर रेत पे डाल दिया था और उसी के सदके मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम फॉलो करते हैं, उनसे पूछा किसी ने और फरमाया मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है। और मामला यूँ हुआ कि एक दिन मैं लिख रहा था और एक मक्खी मेरी दवात में गिर गई थी, तो मैंने उसको उठा के बाहर रख दिया, तो अल्लाह ने उस मक्खी की जिंदगी बचाने में मुझे बख्श दिया। तो छोटी छोटी नेकियों को भी हम हाथ से जाने ना दें, क्योंकि ये ना समझे कि ये मामूली है, इससे क्या होगा। नहीं, जितनी हमारी ताकत है, और इसलिए ना जिए कि लंबी लंबी उम्मीदें लगा के, आज के लिए जिए कि आज मैं कितनी नेकियां कर सकती हूँ, आज के दिन मैंने कितना कुरान पाक खोला है या नहीं, नमाज पढ़ी है या नहीं, आज मैंने कुछ सदका किया है कि नहीं। और सदका मैं कहती हूँ कि चलो पाकिस्तान में तो गरीब मुल्क आ जाते हैं, साहिल आ जाते हैं, या हमें पता है हमारे रिश्तेदार गरीब हैं, हम वहाँ भेज देते हैं। यहाँ पर ये तरीका रखें कि एक बॉक्स बनाए जिसमें सूरज निकलता है तो उसके साथ 2 फरिश्ते होते हैं, जब हम उठे उसमें सदका निकाल के रख दें और महीने बाद 2 बार अपने रिश्तेदार गरीब सफेद पोशों को पहले तलाश करें और उनको भेजें। उसके बाद ख्वाहिशों का बाद में आता है, पहले जो ख्वाहिश है बाद में दरवेशों का आता है। तो वो एक हैबिट बना लें कि सदका, और क्योंकि वो जो 2 फरिश्ते साथ होते हैं, वो एक कहता है कि या अल्लाह तेरी राह में जिन्होंने खैरात की तो उनके रिस्क में बरकतें डाल, और दूसरा कहता है आमीन। और सिर्फ बरकत ही नहीं होती, बलाओं को टालता है। नीचे से हमने सदका किया, दुआ की, और ऊपर वो जा रही है और तकदीर से टकरा, ऊपर से तकदीर हमारी आ रही है, तो दोनों का टकराव होता है और अल्लाह के फजल से हमारा सदका, हमारी दुआ उस पर गालिब आ जाती है और वो तकदीर टल जाती है। दूसरी पढ़ ले
नहीं बजे मैं वो खत्म बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए के तले जगह देंगे। 7 किस्म के लोग, क़यामत के दिन और कोई साया नहीं होगा, सिर्फ अर्श का साया होगा, और 7 तरह के लोग वहां पर अर्श के नीचे अल्लाह पाक जगह देंगे, जिस दिन इसके साए के सिवा और कोई साया नहीं होगा। इनमें एक वो भी है जो सदका देता है, लेकिन इस तरह पोशीदा तौर पर कि दाहिने हाथ के खर्च की बाएं हाथ को खबर तक नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सदका, हदीस में है कि सदका खताओं को इस तरह मिटा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है। यानी हमारे गुनाहों को, हमारी खताओं को सदका ऐसे मिटा देता है जैसे आग पानी को बुझा देती है। फिर फरमाते हैं कि हर महीने में कोई 3 रोजे रख ले, क्योंकि एक नेकी का सवाब 10 के बराबर है। तो वो ऐसे है जैसे उसने पूरा साल रोजे रखे हैं, क्योंकि रमजान शरीफ के रोजे तो आते ही हैं, और हर महीने में 3 रोजे को रख ले तो इस तरह से है जैसे उसने पूरा साल रोजे रखे, क्योंकि हर 3 दिनों के रोजे का सवाब 30 दिनों के बराबर है, एक रोजे का सवाब 10 दिनों के बराबर। तो उसका साइमीन और साइमात में नाम आ जाता है, रोजा रखने वाली और रोजा रखने वाला। सुभान अल्लाह। शुगर आती है तो शुगर लाने जी अच्छा, उसके बाद जो जिक्र अल्लाह है कि सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के नज़दीक जो है जो हमारे अमाल हैं उनमें सबसे बढ़कर है जिक्र अल्लाह। तो जिक्र अल्लाह ऐसी चीज़ है जिसके लिए ना दौलत की ज़रूरत है, ना अमीर होने की ज़रूरत है, ना वज़ू की ज़रूरत है। वज़ू है तो सुभान अल्लाह बड़ी प्यारी बात है, उसका सवाब ज़्यादा है, लेकिन बगैर वज़ू के भी हमें इजाज़त है। दुरूद पाक पढ़े, अस्तगफार पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। ला इलाहा इल्लल्लाह अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 100 मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ा करे, अल्लाह ताला शाना क़यामत के दिन इसको ऐसा रोशन चेहरा अता फरमाएंगे और ऐसा रोशन चेहरे वाला अपनी कब्र से उठाएंगे जैसे 14वीं रात का चांद होता है। रोजाना कितना पढ़ना है? 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में पढ़ ले तो बड़ी प्यारी बात है, मगर ये हदीस सिर्फ कलमा तौहीद की है, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर फरमाते हैं कि और जिस दिन ये तस्बीह पढ़े, इस दिन उससे अफजल अमल वाला भी कोई शख्स हो सकता है जो इससे ज्यादा पढ़े। यानी अगर एक ने 100 दफा पढ़ा, दूसरे ने 200, तो 200 वाले उससे अफजल है, वरना वो 100 वाले के बराबर है। यानी एक तस्बीह में टाइम ही क्या लगता है? 5 मिनट में नहीं लगते होंगे। तो जिक्र जो है, जिक्र के बारे में ये है कि जन्नत में जन्नतियों ने पहुंच के भी तो सबसे ज्यादा जिस चीज को पछताना है वो ये है कि जब जिक्र अल्लाह की इतने दर्जात देखेंगे, इतने बागात देखेंगे, इतने महल्लात देखेंगे, जागीरें अलाट होंगी जाकिरीन को, तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो पछतावा हमें होगा, हाय हमने वो जिंदगी जाया क्यों कर दी जो जिक्र अल्लाह के बगैर गुजारी। यानी 2 बंदों को जन्नत में पहुंच के भी पछतावा होना है, एक को जाकिरीन को, जिक्र अल्लाह करने वालों को, और एक शहीद को। शहीद की तमन्ना होनी है कि या अल्लाह ये रुतबा था मेरी शहादत का, मुझे एक बार फिर भेज, मुझे 100 बार दुनिया में भेज, मैं तेरी राह में लड़ूं और 100 बार ये मरतबे पाऊं। तो सबसे बड़ा जो बुलंद जो सुभान अल्लाह सारे अमाल से ज्यादा फजीलत जो है वो अल्लाह के जिक्र की है। और इसमें शैतान हमें डंग भी कम मारता है, क्योंकि सदका करते वक्त शैतान आ जाता है, तंगी का एहसास दिलाता है, कमी का एहसास दिलाता है, बच्चों का एहसास दिलाता है, और हम सोच में पड़ जाते हैं खर्च करूं या ना करूं। मगर जिक्र अल्लाह में तो ऐसी खूबसूरत बात है कि इसमें तो कुछ भी कमी नहीं होनी, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हम कर रहे। और सुभान अल्लाह ये वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा तो कोहे तूर पे गए, जब जाते थे मुलाकात करते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करने लगे, या रब्बुल इज़्ज़त मुझे एक ऐसा खास विर्द सिखा दे कि जो सिर्फ मेरे खास साथ हो, तो किसी और ने ना पढ़ा हो, किसी और को आता ही ना हो। अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ मूसा पढ़ा कर ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई भी माबूद मगर अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह ये तो तेरे सारे बंदे ही जानते हैं, सबको आता है, मुझे कोई ऐसा खास विरद दे जो सिर्फ मुझे से मैं ही जानूं और मैं ही पढ़ूं और सिर्फ मुझे से उसको ताल्लुक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मूसा अगर सातों आसमान सिवाय मेरे और 7 जमीनें
اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہوگا۔ تجھے اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ کتنا بھاری وزن والا ہے؟ تو اس کی کلمے کی پڑھنے کی فضیلت تو ہے ہی، مگر اس کی لاج بھی رکھنی ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ہمارا خالق، قرآن پاک پڑھے ترجمے سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ پروردگار فرماتے ہیں دیکھو جب میں نے تمہیں پیدا کیا کیا مجھے کسی کی مدد کی ضرورت پڑی؟ میں نے کس کو پکارا تھا؟ میں نے اپنی بندی کو نطفے سے پیدا کر رہا ہوں، اتنا چھوٹا نطفہ جس سے میں نے تجھے ہوش و حواس، کان، ناک، آنکھیں، سینس دیے، دماغ دیے، دل دیے، پور درست کر کے تمہاری دنیا میں بھیجی۔ اب دنیا میں آ کے تیری ضرورتوں کے لیے میں تھک گیا ہوں یا کمزور پڑ گیا ہوں؟ اب مجھے کسی بندوں کی ضرورت ہے کہ میرے بندے آ کر میری مدد کریں؟ اپنے عقیدے کو درست رکھے، لا الہ الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی اے پروردگار ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی اے پروردگار ہم مدد چاہتے ہیں۔ اسی کلمے کے ساتھ ہی اللہ ہمیں زندہ رکھے اور اسی کلمے کے ساتھ ہی ہمیں دنیا سے لے جائے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر جب ایسے لوگ ہیں ان کی، جب یہ صبر کرنے والے ہیں، جب یہ روزے رکھنے والے ہیں، جب یہ عاجزی کرنے والے ہیں، ساری باتیں کر کے عاجزی، خشوع، ساری ہماری صفتیں بیان کی، آخر میں فرمایا کہ پھر میرے پاس کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کے پاس جب اللہ خوش ہو جائے تو اللہ کی وہ جنت ہے کہ ایک چھوٹی سی حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور پہلی جنت جو ہے ابو ہریرہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ پہلی جنت جو ہے اس کے محلات سونے کے، چاندی کے بنے ہوئے ہیں، برتن بھی چاندی کے ہیں، پلنگ بھی چاندی کے ہیں، فرنیچر بھی چاندی کے ہیں، درختوں کے تنے بھی چاندی کے ہیں، اور پھر 500 سالہ راہ ہے ہر لیول کے درمیان۔ دوسری جنت جو ہے وہ سونے کے محلات ہیں، سونے کے اس کے پلنگ ہیں، سونے کے برتن ہیں، درختوں کے تنے بھی سونے کے ہیں، اور تیسری جنت جو ہے وہ موتی کی ہے، موتی کے محلات ہیں، موتی کے ہی اس کی ہر چیز ہے، موتی کے فرنیچر ہے، ہر شے موتی کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ 97 درجے جو اس سے اوپر ہیں اس کا میں کیا بتاؤں۔ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں، نہ ہیرا، نہ ڈائمنڈ، نہ یاقوت، نہ زمرد، نہ موتی، کوئی ہے ہی نہیں کہ میں مثال دوں اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہاں فلانی دھات جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہے، اس جیسی ہوگی وہ۔ 97 جنتیں ایسی ہیں جن کی آپ نے فرمایا کیا بتاؤں، نہ کسی آنکھ نے وہ دیکھا، نہ کسی کان نے وہ سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں خیال تک گیا۔ تو سبحان اللہ، یہ وہ آخرت کی زندگی ہے جس کی تیاری کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت ہر وقت شیطان سے پناہ مانگے۔ ایک بڑی پیاری طریقہ ہے شیطان مردود سے جان چھڑانے کا کہ صبح کے وقت اٹھ کے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ایک دفعہ پورا پڑھیں، تھوک دیں بائیں طرف، پھر پڑھیں تھوک دیں، پھر کیونکہ ادھر ہے مردود، پھر پڑھیں تھوک دیں، پھر انشاءاللہ سارا دن ہمیں تنگ نہیں کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی کوئسچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد میلاد شروع کرتے ہیں۔ شبنم تھوڑا پڑھ لیں، شبنم کل تو بھی آ جاتی ہے، میرے کو ناز پڑھ لے، ادھر آ جائے میرے پاس بیٹھ جائے، پڑھنا ہوگا، ادھر آ جائے، ادھر نہیں، وہ مائک بھی سب جانا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام تھوڑا سا علیکم ہلکا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا جو پہلا بٹن ہے اس کو تھوڑا سا ہلکا کرو۔ درود پاک پڑھ لیں بابا جبران۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا تھا اور اسی کی مناسبت سے سب سے پہلے اللہ کے ذکر کے مطابق ایک چھوٹی سی منقبت، اور یہ اس کو آپ خدا تعالیٰ کی تعریف ہی بیان کرتے ہیں۔ ہم سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں، جہاں مناسب ہو ضرور میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تیری شان کیسے کروں بیان،
शान कैसे करूं बयां अल्लाह जल्ला जलालहू। मैं गुनाहगार हूँ ऐ खुदा, कोई नेक काम ना कर सका। मैं गुनाहगार हूँ ऐ खुदा, कोई नेक काम ना कर सका। नहीं हो सका तेरा हक अदा, तेरा बदल फजल है बेबहा। तेरा बदलो फजल है बेबहा। रहे हश्र में मेरी आबरू, रहे हश्र में मेरी आबरू अल्लाह जल्ला जलालहू। अल्लाह जल्ला जलालहू। और जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो। जो हिसाब रोज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो। मेरे लब पे नाते जनाब हो, ना सवाल हो ना जवाब हो। ना सवाल हो ना जवाब हो। रहे हश्र में मेरी आबरू, मैं रहूं हजूर के रूबरू अल्लाह जल्ला जलालहू। अल्लाह जल्ला जलालहू। तेरी शान अम्मा नवालहू अल्लाह जल्ला जलालहू। तुझे बेनियाज़ी का वास्ता, है कबूल मेरी ये इल्तिजा। तुझे बेनियाज़ी का वास्ता, हो कबूल मेरी ये इल्तिजा। के बराए अहमद मुजतबा, हो मुआफ मेरी हर एक खता। हो मुआफ मेरी हर एक खता। सरे हश्र रह जाऊं सुर्ख रू, सरे हश्र हो जाऊं सुर्ख रू अल्लाह जल्ला जलालहू। अल्लाह जल्ला जलालहू। तेरी शान अम्मा नवालहू, तेरी शान अम्मा नवालहू अल्लाह जल्ला जलालहू। अल्लाह जल्ला जलालहू। अल्लाह जल्ला जलालहू। कोई और भी पढ़ना चाहे तो बता दे, मैं फिर सुनाओ। मेरे अल्लाह दिया जिक्र में बिस्मिल्लाह, मेरे अल्लाह दिया जिक्र में। बंद कर दे, आप हमारी बनाते रहें, इनकी आवाज़ ले लें। नहीं बंद कर दो। नहीं नहीं बंद नहीं करें आप हमारी, नहीं नहीं बनाने दे। वो आवाज़ आने दे। आवाज़ पहले पढ़ लें फिर मैं बाद में पढ़ लूँ। आवाज़ आने दें, आवाज़ आने दें।
قرآن کا کیا پتا کس کیا ہے آپ بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ, میرے اللہ دیا ذکر میں بسم اللہ, پڑھیے لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ. میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ, میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ, پڑھیے لا الہ الا اللہ, حق لا الہ الا اللہ. میرے نبی دیا ذکر میں بسم اللہ, یا محمد سرور صلی اللہ. نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو, نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار, آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, آج در و دیوار. نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو, نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کو آیا وہ در یتیم, 12 ربیع الاول کو آیا وہ در یتیم. ماہ نبوت مہر رسالت, ماہ نبوت مہر رسالت, صاحب ملک عظیم. نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو, نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھولانے, لوری سنائے ذیشان. جبریل آئے جھولا جھولانے, لوری سنائے ذیشان. سو جا رحمت عالم, سو جا رحمت عالم, تو جگ کے سلطان. نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو, نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلق کے سرور شافعِ محشر صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ادیا ناز پیش کرتے ہیں. مدینے کا سفر ہے یار میں, نم دیدہ نم دیدہ. مدینے کا سفر ہے یار میں, نم دیدہ نم دیدہ. جبھی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ. جبھی افسردہ افسردہ
लरज़ीदा लरज़ीदा चला हूँ एक मुजरिम की तरह में जान बेतवा चला हूँ एक मुजरिम की तरह में जान बेतवा नजर शर्मिंदा शर्मिंदा बदन लरज़ीदा लरज़ीदा किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना कहाँ मैं और कहाँ वो रास्ते पेचीदा पेचीदा कहाँ मैं और कहाँ वो रास्ते पेचीदा पेचीदा सुभान अल्लाह जो मदीना मुनव्वरा गए हैं वो अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं मदीने जाके हम समझे तकद्दुस किसको कहते हैं हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फिज़ा संजीदा संजीदा हवा पाकीज़ा पाकीज़ा फिज़ा संजीदा संजीदा बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है मदीना हमने देखा है मगर नादीदा नादीदा मदीना हमने देखा है मगर नादीदा नादीदा वही इकबाल जिसको नाज था कल खुश मिजाजी पर फिराके तैबा में रहता है रंजीदा रंजीदा फिराके तैबा में रहता है रंजीदा रंजीदा मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लरज़ीदा लरज़ीदा ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दी तुम पे हरदम करोड़ों दरूद
कितना दी वधेरी क्यों दिलड़ी उदास घनेरी लूलू विच शौक चंगेरी अज नैना लाया क्यों जड़ियां सुबहान अल्लाह 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 मेरे आका दा मुख चन्न बदर शाशानी मथे चमके लाट नूरानी मुख चन्न बदर शाशानी मथे चमके लाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखीन मदबरियां सुबहान अल्लाह 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 इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा ते रब दी मैं शाना खा सच आखा ते रब दी मैं शाना खा जिस शान तो शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेहर अली किथे तेरी सना किथे मेहर अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा सच आखा ते रब दी मैं शाना खा सच आखा ते रब दी मैं शाना खा जिस शान तो शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत मजा आएगा दिल चाह रहा था पंजाबी कुछ पढ़ने माशाल्लाह इसमें शायर के अल्फाज हैं वो पढ़े पढ़ती हूँ मैं निकाला पहले मैं पढ़ती हूँ इसमें शायर का ख्याल है शायर कहता है कि मैंने अल्लाह को हर जगह ढूंढा कभी यहाँ कभी वहाँ
لیکن مجھے اللہ کہیں نہیں ملا. پھر جب میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چلا اللہ تعالیٰ تو شارق سے بھی زیادہ نزدیک ہے. تو یہ شاعر کے خیالات سنیے. تو کہیں بھی مجھ کو ملا نہیں، نہ گلوں میں اور نہ بہاروں میں، نہ تو طوطیوں کی پکار میں، نہ سمندروں میں نہ غاروں میں، تو ملا قریب رگے گلو تیری شان جل جلالہ. اللہ 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 اللہ. نہ ہی صوفیوں نے بتا دیا، نہ ہی عالموں نے بتا دیا، تیرے زاہدوں نے بھی یہ کہا، تجھے راز کہہ کر چھپا دیا، تو ملا قریب رگے گلو تیری شان جل جلالہ. اللہ 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 اللہ. صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں، سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں، نس نس کرے میری ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پلکوں سے روزے پہ جھاڑو کروں، تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں. پلکوں سے روزے پہ جھاڑو کروں، تیرا نام لب پہ ہو جب میں مروں. اتنی سی ہے بس میری التجا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میرے کھلیں گے کب نصیب، موت بھی آ گئی قریب. میرے کھلیں گے کب نصیب، موت بھی آ گئی قریب. جلد مدینے لو بلا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قصیدہ بردہ شریف پڑھتی ہوں. یہ دعا ہے اور اللہ رب العزت اس کے ایک ایک شعر کے بدلے میں ایک ایک التجا کے بدلے میں ہماری دعائیں قبول فرمائے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن أجام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مكتهل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العنايات ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الخلق كلهم ثم الرهدى عن أبي بكر وعن عمر ثم الرهدى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر لناشديها واغفر لقارئها واغفر لناشديها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أي شفيع الأمم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام جی آپ جو بھی بولنا اچھے سے اللہ اکبر. اس کے بعد انشاءاللہ آپ نکال لیں, میں دیدے تک ایک شعر پڑھوں. یہ کہ شعر ہے دعائیہ شعر ہے تو پوری نعت, لیکن مجھے یہ شعر ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے, وہی سناتی ہوں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. آمین ثم آمین. نکالنی پڑے گی, پڑھیں پڑھیں آپ. تھوڑی جی میرے گانتا میں نہ دے شروع کریو 1 منٹ بعد. جی ماشاءاللہ عالم بیٹھی ہے, بڑی خوشی دی تھی, بہت زیادہ کرم جن اللہ تعالیٰ کی روشنی اس لیے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کی میں بہتری چاہنا اس کو اس کا خزانہ عطا. بالکل بالکل آپ کو تو پتہ ہی ہے کون سی بتا سکتا روئے زمین دے سمندر دریا اللہ اکبر دریا نالے سیاہی بن گئے اور پورے روئے درخت زیرے جننے علمت تاشی جان روئے زمین دے آرم کاتبین لکھن بہ جائے اتی اللہ واتی رسول اللہ جل جلالہ دو ذاتاں دی کوئی صرف بیان نہیں کر. سبحان اللہ. انہاں کی آمد انہاں کا کیا بات تھوڑی گالا رات بچ بن کی جس وقت آپ اور علی کی قریب صدر ربی رحمت اللہ دے کرم اللہ دے فضل نازل ہوئے. اللہ نے ایسے انتظام کیتے آپ کو تو پتہ ہی ہے. سبحان اللہ. سمانہ تے اعلان کر دیتا بابے علیہ السلام نے اما خبر تیار کر دیا. اے آدم اما خبر تیار کر دیو اور ابراہیم علیہ السلام نو دونوں دولے مبارکہ حاجت زہرا تیار کر دیو. مریم علیہ السلام تے عیسیٰ دیوار دا ملزم فرمانے نے اللہ
ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਸੀਆ ਸਭ ਤੇ ਅਰਥ ਬੰਦ ਅੱਜ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਨੂਰ ਦਾ ਅੱਜ ਬਈ ਨੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਲਾ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਓ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂਰ ਦਾ ਦੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੱਸੀਆਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਸ਼ਰੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਤੰਦੂਰ ਦਾ ਡੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਆਪ ਨਬੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਬਣਨੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਕਰੋ ਆਪ ਕੌਣ ਜੀ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਆਸਿਰ ਸਾਹਿਬ को किन गिलतियां ने मैं फरियाद दी बीवी अरतबिया वाली अल्लाह अकबर हत मरियम सलाम मैं वो जिन्ना अल्लाह दुनिया दे बहुत खुशा मेरे बाप को मैंने बेटा ता फरमाना पर मौला अल्लाह वाकई मैं हायदा ते मरियम अल्लाह अकबर मैं हायदा ते सहरा सलात व सलाम अल्लाह अकबर ते फरमानिया बेटा मुबारक पेशानी जुमदियां फिर फरमानिया कि मैं देखदी हां मुगदे के अंदर बैठी हां एक मतलब जिदा परिंदे की तरह जानवर की तरह मतलब मेरे अंदर दाग फरमानी मैं मैनू उंगली आ गई फरमानी शाह परा दी भूख सुन के उठ बैठी मैं ख्वाबों मुझे किसे सलाम पुकारा अल्लाह दी दिला फरमाने ऐ बीबी सलातो सलाम मैं अदना गुलाम तेरे रब दा पैगाम मैनू अल्लाह ने भेजा गिलास या शराब बनता पूरा पीने वाला हौज को सलाम जय मेरे महबूब दी आमद तो पहले ओदा लम्मा जानो तुसी हौजे को सुदा पानी पिला के फरमा दिया मैं बैठी मैं उन्हां देखा ते फरमा दिया आप कौन सी फरमा दे जिबे सलाम फरिश्तियां दा मतलब बादशाह फरिश्तियां दा मतलब सरदार ते अल्लाह ताला ने मैनू फरमाया हौजे को सुदी नहर विचों एक